السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس دام کی اردو کے سلسلے میں آج ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ نعت کا ہے، جس کے شاعر احسان دانش ہیں۔ پہلے ہم احسان دانش کا تعارف پڑھیں گے۔ احسان دانش 1914 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ کاندھلہ ضلع مظفر نگر یو پی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بہ تھی، یعنی انتہائی خراب تھی، یعنی انتہائی غریب آدمی تھے۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی، اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا، ختم کرنا پڑا، روکنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے، یعنی پی این اور گارڈنر وغیرہ۔ اسی دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع طبع تھے۔ موضوع طبع کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ سائڈ میں نے میننگ لکھا ہوا ہے کہ جس کی طبیعت شاعری اور شعر کے وزن وغیرہ سے مطابقت رکھتی ہو۔ شعر گوئی کا شوق بھی تھا، شعر گوئی یعنی شعر کہنے کا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ اب نعت کے جو تدریسی مقاصد ہیں، یعنی اس نظم کے پڑھنے سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ طلبہ کو نعت کے محاسن سے آگاہ کرنا۔ محاسن یعنی خوبیوں کی بات کی۔ یہ نعت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو نعت کی بھی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ طلبہ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اجاگر کرنا۔ حب رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اجاگر کرنا، یعنی نمایاں کرنا، جو نظر آئے، جو واضح طور پر نظر آئے، یعنی کہ جب بھی ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، عقیدت سے ہماری نظریں جھک جائیں، ٹھیک ہے، اور ہماری زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے، اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ طلبہ کو نعت سے بطور ایک صنف سخن متعارف کرانا، یعنی شاعری کی قسم سے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ نظم بھی شاعری کی ایک قسم ہے، نعت بھی شاعری کی ایک قسم ہے نظم کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کی طرف۔ سب سے پہلا جو شعر ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم مطلب دو دنیا، یعنی یہ دنیا اور آخرت دونوں کا امدادگار، مدد کرنے والا، امین امانت دار، اور غم گسار غم بانٹنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دونوں عالم میں، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اپنی امت کی مدد کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کیسے مدد کی کہ اس کی تعلیمات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کا جو اللہ کی ذات پر ایمان جو ہے، لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، توحید پر ایمان لے آئے، ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ امین آ گیا، امانت دار۔ امین مطلب ایسا امانت دار کہ جس جیسا اور بھی امانت دار ہو ہی نہ، اور غم گسار غم بانٹنے والا۔ دوسرا شعر دیکھیے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ سب سے پہلے یعنی یتیم تو آپ جانتے ہیں، جیسے غریب وہ بچہ ہے جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو، یا وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو، اور یتیم بنیادی طور پر ایسا بچہ ہے جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ سکون اطمینان کو کہتے ہیں،
تسلی کو کہتے ہیں، اور قرار جو ہے وہ بھی سکون اور اطمینان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے غریبوں کی جان کو سکون مل گیا اور یتیموں کے دل کو جو ہے قرار آ گیا، یعنی ان کو بھی چین آ گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یتیموں اور غریبوں کا کوئی عرب کی دنیا میں کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا. یہ بیچارے لاچار، بے بس، بے سہارا پھرتے تھے. یتیموں کے مال پر ان کے رشتہ دار قبضہ وغیرہ کر لیا کرتے تھے، وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا. اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اصول یعنی طریقہ، اصول محبت یعنی محبت کے طریقے سے بات کرنا. پیغام جس کا یعنی جس کی ہر بات میں محبت کا پیغام ہے، وہ محبوب پروردگار آ گیا. محبوب پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب. پروردگار بنیادی طور پر پالنے والے کو کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. کہتے ہیں کیا مطلب ہو گیا، کیا مفہوم ہو گیا؟ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ وہ نبی جس کا پیغام محبت ہے، جس کا اصول محبت ہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ نبی خود اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. یعنی اللہ سب انبیاء سے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اسی کو محبوب رکھتا ہے، اسی سے پیار کرتا ہے. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا. عرفان ہوگا، عرفان پہچان کے معنوں میں آتا ہے، شناخت کے معنوں میں آتا ہے، معرفت کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یقین ہو گیا یعنی دل میں وہ بات اتر گئی، دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا گیا. اور اعتبار، بھروسہ. شاعر کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہوا کہ اب انسان انسان کو پہچانے گا، کیونکہ انہیں بھروسہ اور یقین ہو گیا ہے. یعنی انسان انسان کو پہچانے گا. سمپل اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اب انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حقوق کو ادا کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا. اگلا شعر دیکھیے. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. چراغ محبت، محبت کا چراغ، محبت کا دیا. پیغمبر سمپل بات ہے، پیغام پہنچانے والا، اور ذی وقار بلند مرتبے والا، انتہائی عزت والا. تو کیا ہو گیا مفہوم؟ کہ ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر جس کی محبت کا چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا، وہ عزت والا، وہ بلند مرتبے والا پیغمبر آ گیا ہے، وہ رسول آ گیا ہے. زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے. اچھا جی. منزل سمپلی بات ہے کہ جہاں پہ انسان نے پہنچنا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی مبارک ہو، یعنی اس میں باعث برکت بل بات ہے یہ کہ اب خضر، خضر بیسیکلی ایک پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور دنیا میں وہ لوگوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی کرتے ہیں، بھولے بھٹکے لوگوں کی. ٹھیک ہے جی. خضر صد راہ گزار، صد کہتے ہیں 100 کو، اور راہ گزار کہتے ہیں مسافر کو یا راستے کو بھی کہتے ہیں. تو کیا ہو گیا، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ اصل میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ زمانے کو مبارک ہو کہ اسے منزل تک پہنچانے والا ایک ایسا پیغمبر آ گیا ہے جو ہر راستہ جانتا ہے، جو انسان کی جو اصل منزل ہے، ٹھیک ہے، جو یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف لے جانے والا پیغمبر آ گیا، جو کہ خضر علیہ السلام سے بھی بڑھ کر، ٹھیک ہے، راستے جانتا ہے کہ اللہ کی طرف کس طرح سے انسانوں کو، اس کی مخلوق کو، اس کی امت کو لے کر جانا ہے. یہ جو نظم ہے یہ انتخاب نعت کتاب سے لی گئی ہے، جس کے مؤلف جو ہیں وہ عبدالغفور قمر صاحب ہیں. یہ نظم ہماری کمپلیٹ ہوگی، اس کے معنی اور مفہوم آپ کو بتا دیے گئے ہیں. آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.